حاضرین جمعہ، ہم سبھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ امت جب رجب کی 27 تاریخ آتی ہے تو بڑی دھوم سے جشن شب معراج مناتی ہے، لیکن یہ امت بھول جاتی ہے کہ اس معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا گیا تھا۔ وعدہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عظیم معجزہ ہے معراج، اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور وقت ملا تو اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع پر میں روشنی ڈالوں گا۔ کیوں آج میں جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ ابھی ہم نے اور آپ نے حالیہ دنوں میں ماضی قریب میں اسی مہینے میں فروری کے مہینے میں دیکھا اور ویڈیوز ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ ترکی میں، سیریا میں اور ملک شام میں جب اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، تو اس زلزلے نے کس قدر تباہی مچائی۔ مضبوط بلڈنگیں جو آسمان سے باتیں کرتی تھی اور جن کی مضبوطی پر لوگوں کو ناز تھا، پلک جھپکتے ہی وہ مضبوط بلڈنگیں زمیں بوس ہو گئی اور تقریباً 4000 لوگ لقمہ اجل بن گئے اور 20,000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ نشانی دکھائی، اپنا پاور دکھایا کہ لوگوں تم کس وہم میں ہو، کس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ اللہ کی طاقت کے آگے، اللہ کے پاور کے آگے کسی کی بھی طاقت اور پاور اور طاقت چلنے والی نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں تاکہ اگر ہم اپنا وہ سبق لے کر کے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اگر بھول گئے ہو تو جب ہم ان جھٹکوں کو محسوس کریں، جب ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی تباہی آئے، اللہ کا عذاب آئے، تو ہم ہوشیار ہو جائیں، فوراً وہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کس لیے کی ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ فوراً یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے، ہم اللہ کے دربار میں آئیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، معصیت میں، گناہوں میں گزر رہی ہے، ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم
اور آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں. ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ زلزلہ تو ترکی میں آیا تھا، سیریا میں آیا تھا، ملک شام میں آیا تھا، ہم تو عیش کی زندگی بسر کر رہے، گزار رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ایسا سوچتے ہیں تو ہم احمقوں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دکھایا وہاں زلزلہ بھیج کر کے کہ لوگوں دیکھو ترکیہ میں کیا ہو رہا تھا، سیریا میں کیا ہو رہا تھا. آپ ذرا گوگل کریں، وہاں کھلے عام لائسنس دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی ضرورت کسی اجنبیہ خاتون سے، عورت سے پوری کرنا چاہتا ہے، آ سکتا ہے. شراب و کباب کی محفلیں وہاں رچائی اور بسائی جاتی تھی. طوائفیں وہاں ناچ اور ننگا ناچ ناچتی تھی، ڈانس کا مظاہرہ کرتی تھی. شراب پینا یہ عام ہو چکا تھا ان کے یہاں. اسی کو تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب ایک عورت اپنا لباس اپنے شوہر کے علاوہ، اپنے خاوند کے علاوہ کسی اجنبی مرد کے سامنے جب وہ اپنا لباس اتارنے لگتی ہے، یعنی جب وہ زنا کرنے لگتی ہے، اور جب کسی ملک میں، کسی خطے میں شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، اور جب لوگ اپنی زندگی موسیقی میں، گانے بجانے میں بسر کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کو اللہ ہلا دیتے ہیں اور ایک تباہی برپا ہو جاتی ہے. مسئلہ معلوم ہوا زلزلے آتے کیوں ہیں. جب ایک عورت اپنا لباس، اپنا کپڑا کسی اجنبی مرد کے سامنے اتارنے لگے، اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کو اللہ جھنجھوڑتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا، وہ خوفناک منظر بھی دیکھا ہے جو ابھی حالیہ دنوں میں ترکیہ میں پیش آیا. پھر بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، پھر بھی ہم مست ہیں. چین کی زندگی، روزمرہ کی زندگی جس طرح ہم گزارتے تھے، یہ تباہ کن منظر اور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. میرے بھائیوں کہاں ہیں ہم اور آپ؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. سورہ انعام اٹھائی، اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اپنا عذاب آسمانوں سے بھیج دے. وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے او من تحت ارجلکم، کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی بھیج دے، یعنی زمین سے بھیج دے. تمام مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیروں کے نیچے سے اللہ کے عذاب آنے کا مطلب کیا ہے؟ زلزلہ ہے. او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعہ، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپس میں تمہیں لڑا دے. اللہ مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں میں اپنا عذاب نازل کرتے رہتے. میرے بھائیو، سب سے پہلا زلزلہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، دور خلافت میں. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ اللہ علم کو اٹھا لیں گے. اور علم کیسے اٹھے گا ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ علماء کو اٹھا لیں گے. علم دین اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ اچانک اٹھا لے، نہیں،
جو معتبر علماء ہیں، جو کتاب و سنت کی طرف بلانے والے ہیں، عالم دین، اللہ انہیں اٹھا لے گا۔ اور فرماتے ہیں وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ، کثرت سے زلزلے آئیں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانے قریب ہو جائیں گے۔ زمانے قریب ہو جانے کا مطلب ہم اور آپ آج سے 10-15 سال پہلے جائیں، کوئی خبر ہم تک اگر پہنچتی تھی مہینوں میں، آج سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ترکیہ میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہوا، منٹوں میں، سیکنڈوں میں یہ خبر ہم تک آ گئی، لیکن یہی 15-20 سال پہلے مہینوں لگ جاتے تھے یہ خبر آنے میں، ہم تک خبر پہنچنے میں۔ ہم تو یہاں لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، ترکی میں کیا ہوا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا آسانی سے۔ زمانے کا قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور خبر یہاں کچھ ہوا، یہاں چھینک آئی، اور میرا رشتہ دار اگر مہینوں کی مسافت پر بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ مولانا صاحب کو سردی ہو گئی ہے۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ تو قرب قیامت کی علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے، اللہ زمین کو جھنجھوڑے گا، اور جو عقل مند ہوں گے اس تباہی سے وہ اپنی زندگی سنواریں گے، اپنی آخرت بنائیں گے، وہ اللہ کے قریب آئیں گے۔ تو سب سے پہلا زلزلہ اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس حدیث کی راویہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ زور سے جھٹکا پیش آیا، زمین ہلنے لگی، اور جھٹکا اتنا شدید تھا کہ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ چارپائی ایک دوسرے سے مل گئے، اتنا شدید جھٹکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں معلوم ہے یہ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ تم نے بہت جلدی دین میں نئی نئی باتیں تم نے ایجاد کر لی ہے، نئی نئی باتیں، ان باتوں کو تم کرنے لگے ہو، ان کاموں کو کرنے لگے ہو جس کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں اس عمر کی جان ہے، اگر تم اپنے اس وتیرے سے، اس عادت سے، یعنی جو دین میں نئی نئی چیزیں تم نے ایجاد کر رکھی ہے، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو عمر تمہارے دیار سے، تمہارے شہر سے نکل جائے گا۔ پتہ یہ چلا، آج ہم دیکھتے نا یہ رجبی کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے اس امت نے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا اللہ کی رحمت برسے گی ہم پر؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں آیا تھا زلزلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں پتہ ہے یہ آج جو زلزلہ آیا ہے کوفہ کے اندر، اللہ تم سے ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے ان زلزلوں کے ذریعے سے کہ تمہاری زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، فوراً تم توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ جو کوفہ کے اندر آج زلزلہ آیا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، تمہارا رب تم سے خوش نہیں ہے، تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہے۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، آج ہم اپنی انہی آنکھوں سے ان تباہیوں کو دیکھتے ہیں، وحشتناک مناظر کو دیکھتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں کہ وہ بوڑھا باپ اپنے چھما بیٹے کو یا اس لاڈلے کو آخری وقت میں کلمے کی تلقین کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، عبرت نہیں لے رہے، نصیحت نہیں لے رہے کہ آج ان کا حشر ہو رہا ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو اسی لپیٹے میں ہم اور آپ آ جائیں۔
میرے بھائیو، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ہم اسے غنیمت سمجھیں۔ دل دہلا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلا تھا کہ ایک بیٹا، وہ بلڈنگ جو گرنے والی تھی ترکیہ میں، وہ لٹکا ہوا ہے پکڑ کر، باپ بچا نہیں پا رہا ہے، بے حسی کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، موت کے منہ میں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے آخر میں وہ کلمے کی تلقین کرتا ہے اپنے بیٹے کو۔ دل پھٹ گیا تھا، کلیجہ پھٹ گیا تھا، لیکن میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم مستی میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے جو اللہ نے رہتی دنیا کو دکھایا ہے۔ اس سے بڑے بڑے جھٹکے ہوں گے، اس سے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ سورہ انشقاق تو پڑھتے ہی ہوں گے، سبھی جانتے۔ اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آسمان کان لگائے گا اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے حکم پر عمل کرے گا۔ وَحُقَّتْ، اور اس کا حق بھی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب یہ زمین پھیلا دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، یعنی یہ مضبوط پہاڑ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ان کو بھسم کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ زمین برابر ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین اپنا سارا بوجھ وَأَلْقَتْ، نکال پھینکے گی، اگل دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور تمام چیزوں سے یہ زمین خالی ہو جائے گی، تمام چیزوں سے، خواہ دفینہ ہو، خواہ اس زمین کے اندر جو مردے دفن کیے گئے ہو، تمام چیزوں کو یہ زمین کل قیامت کے دن اگل دے گی۔ اور اسی کی اللہ رب العزت نے سورہ طارق کے اندر قسم کھائی ہے۔ سورہ طارق، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے برسنے والے آسمان کی، قسم ہے برسنے والے آسمان کی، وہ آسمان جو پانی برساتا ہے، اس کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ زمین پھٹے گی، زمین اپنا سارا دفینہ، سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سورہ کے اندر کیا ہے، سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، پوری طرح سے زمین ہلا دی جائے گی۔ تھوڑی سی زمین نے حرکت کی، ہم نے ایک بڑی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی تباہی ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ مضبوط بلڈنگیں کس طرح زمین پر دھڑا دھڑ کر کے گر رہی ہیں، چاروں طرف دھواں ہی دھواں۔ لوگوں ذرا سوچو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب پوری زمین جھنجھوڑی جائے گی، پوری زمین ہلائی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا پورا بوجھ باہر نکال دے گی، باہر اگل دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارا بوجھ یعنی جو اس کے اندر دفینہ ہے، سونا چاندی جواہرات، یا جو مردے دفن کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو یہ زمین کل قیامت کے دن، قرب قیامت کے دن جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، سارا دفینہ باہر۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہم قرآن پڑھتے ہیں میرے بھائیوں لیکن عبرت نہیں لیتے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس دن، یہاں اللہ نے انسان کہا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن مومن کا تو عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا، کافر کو کیا پتا، وہ تو کہتے ہم مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، مٹی میں ہو جائیں گے، مل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا رے اس کو کیا ہو گیا ہے،
یہ تو سارے دفینے سارے مردوں کو اس نے باہر پھینک دیا. یومئذ تحدث اخبارہا، لوگوں اس دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی، اخبار بن جائے گی. ہم اور آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ آج لکھنؤ میں کیا ہوا، دہلی میں کیا ہوا، بریلی میں کیا ہوا، یو پی میں کیا ہوا، ساری چیزیں اخبار میں تلاش کرتے ہیں. وہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ زمین خود ہی اخبار بن جائے گی. پڑھو آج تم. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اخبار بن جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین کیسے خبریں دے گی، کیسے اخبار بنے گی؟ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن جس طرح ہم اور آپ بولتے میں بول رہا ہوں نا، کل قیامت کے دن اللہ اس زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے. زمین بولے گی، زمین باتیں کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے زمین کس طرح بولے گی؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس دن زمین کہے گی اے میرے رب، فلاں فلاں بندے نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں ٹائم میں فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میری پشت پر. کہاں ہے ہم اور آپ؟ ہم آج تو سوچتے کہ بند کوٹھری میں ہے اور اس کوٹھری کا، اس کمرے کا کوئی سوراخ کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، جو آئے وہ کر لے. کیا کریں گے اس دن کا کہ زمین کی پشت پر جو ہم گناہ کر رہے ہیں نا، یہ زمین بولے گی کل قیامت کے دن. یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہ حالت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ زمین کو اس کے رب نے حکم دیا ہوگا زمین تو بول آج. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یومئذ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا. جس دن تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے. کہاں؟ لِيُرَوْا، تاکہ دیکھیں انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. دیکھیں نا دنیا میں کیا کیا ہے، کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں. لِيُرَوْا، تاکہ وہ دیکھیں جا کر کے اپنی آنکھوں سے، اس طرف بھاگیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال کو. اب اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی اس روئے زمین پر اس نے کی ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا. رائی کے دانے کے برابر، رائی جو ہمیں اور آپ کو نظر نہ آئے، رائی کے دانے کے برابر. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے کوئی برائی کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور اس کے بعد سورہ قاریہ جو ہمارے اور آپ کی رونگٹوں کو کھڑی کر دینے والی ہے. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. القاریۃ مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وما ادراک ما القاریہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن تم دیکھو گے کہ لوگ پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس، جس دن لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. ان کی یہ حیثیت ہوگی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کیڑے مکوڑے برسات میں کس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن لوگوں کی یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس کیفیت کا، اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے. اور القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ مضبوط پہاڑ، ان پہاڑوں کی تخلیق اللہ نے اس لیے کی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین ہلنے لگی زمین. جس طرح ترکی میں یہ زمین ہلی، زلزلہ آیا، یہ زمین ہل رہی تھی. اللہ رب العزت نے بطور میخ، بطور پھوٹا
اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ان پہاڑوں کو اس زمین پر اللہ رب العزت نے نصب کر دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین ہلے نہیں۔ لوگوں، کل قیامت کے دن، قرب قیامت، جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اون کی طرح یہ ہواؤں میں، روئی کی طرح یہ ہواؤں میں اڑیں گے، یہ مضبوط پہاڑ۔ آج ہمیں اس دن سے ڈر نہیں لگ رہا؟ آج تو ہم نے ویڈیو دیکھ لیا کہ ترکی میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں نے آنسو بہایا، لیکن پھر ہم بھول گئے اسی طرح، اسی مستی میں، اسی ڈگر پر۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ زندگی جو دی ہے اللہ نے، ہم اسے غنیمت سمجھیں۔ سورہ حج پڑھے ہم اور آپ، اللہ نے کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے اس وقت کا، اس عالم کا، کہ ہم اور آپ پڑھیں گے تو پورا وجود ہمارا اور آپ کا کانپ جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف بسا کر کے رکھنا، اس دنیا میں متقی بن کر کے زندگی گزارنا۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں کہ مضبوط بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، زمین پر دھڑام سے گر پڑے، اور کتنے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے، ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ یہ تو اللہ کا ٹریلر تھا، یہ اللہ نے نمونہ دکھایا تھا۔ جو سو چکے ہیں اللہ نے ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک ہلکا سا عذاب اللہ نے بھیجا تھا کہ لوگوں، خواب غفلت کی ردا اپنے اوپر سے اتار پھینکو، ساری بادشاہت دھری کی دھری رہ جائے گی، ساری طاقت، سارا سطوت، ساری سلطنت جو ہمیں ناز ہے، یہ سارا اسی دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ہم ذرا سا اپنی زمین کو ہلائیں گے، سب زمین دوز ہو جائیں گے، بھول جائیں گے سب۔ تمہیں پتہ نہیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آسمان بھی اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں، یہ زمین بھی اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ او انسان، تو کتنا بڑا اپنے رب کا نافرمان ہو گیا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، دو ہاتھ دو پیر دیے ہیں، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ اللہ نے دیا ہے، تو اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ سیکھ اس زمین سے، سیکھ آسمان سے کہ رب کا حکم ہوتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے۔ اپنے رب کی اطاعت میں، فرما برداری میں زمین کان لگا دیتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، لیکن ہمارے دل میرے بھائیوں بہت سخت ہو چکے، بہت زیادہ سخت ہو چکے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لاکھ اللہ کا عذاب آ جائے، لاکھ ہم لوگوں کو لقمہ اچل بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لاکھ ہم دیکھیں ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، اور دونوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ ایک لمحے کے لیے تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے، پھر لوگ ملتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے دکھایا ہے، اللہ نے سبق دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہم عبرت لیں، نصیحت پکڑیں، اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ جس دن اللہ نے اس زلزلے کی تعریف کی ہے، وہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ جس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا مثال دی ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے